بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 1439 سال قبل 8 ہجری 20 رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس وعدے کا ظہور ہوا جو مکے سے چلتے ہوئے جب آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ اے نبی جی، وہ ذات کی جس نے آپ پہ قرآن نازل کیا وہ واپس آپ کو آپ کے اس مرکز کی طرف، اس شہر کی طرف واپس لوٹائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ کا استقبال ہوا، وہاں پہ آپ علیہ السلام نے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، شہر کے اندر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پڑی، قبیلوں نے، لوگوں نے آ کے مسلمان ہونا شروع کیا اور آپ علیہ السلام نے دین کا نظام چلایا، اللہ کا دین پھیلا، مدینہ کی اسلامی ریاست وجود میں آئی، اور وہاں سے پھر آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امر جہاد عطا فرمایا کہ اب اس دعوت کو تلوار کے زور کے اوپر پھیلایا جائے، اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے رکاوٹ ہیں، نہ دعوت کو مانتے ہیں نہ جزیے کو مانتے ہیں، تو پھر تیسرا جو فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے مقابلے کا، وہ کیا جائے۔ تو سب کو پتہ ہے بدر کا معرکہ بھی ہوا اور احد بھی ہوا اور حنین بھی ہوا، اور مختلف غزوات سے گزرتے گزرتے ایک وقت وہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، اور آپ علیہ السلام کو عمرے سے روکا گیا، اور اگلے سال عمرے کی بات ہوئی اور ایک معاہدہ طے پائے جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اور اس صلح کی وجہ سے آپس کی لڑائی رک گئی، مسلمانوں کو بھی تیاری کا موقع ملا، اور صلح اس بات کے اوپر ہوئی کہ کوئی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن مشرکین مکہ جو کہ کافر تھے اور بد عہدی کرنے والے تھے، انہوں نے بد عہدی کرتے ہوئے ان کا ایک حلیف قبیلہ بنو بکر، اس نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، تو خود بخود یہ معاہدہ ٹوٹ گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کے اندر عزم فرمایا مکے کی طرف چڑھائی کرنے کا، اور 10,000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے ہیں، مکے کی طرف مختلف منازل پہ پڑاؤ ڈالتے ہوئے آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں، اور بیچ میں ایک منزل پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اس طرح سے آئی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نسبت اور کچھ تعلق ابو سفیان کے ساتھ تھا، ابو سفیان کو کسی طرح نبی علیہ السلام کے پاس لے کے آئے، جو اس وقت مشرکین مکہ کا سردار تھا، کیونکہ ابو جہل تو بدر کے اندر مارا گیا تھا، اب ابو سفیان کمانڈ کر رہا تھا مشرکین مکہ کی پچھلے 6-7 سال سے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ابو سفیان کو دعوت دی، اور ابو سفیان اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اور آپ علیہ السلام جب اس اپنے بڑے لشکر کو لے کے، جو ایمان اور عمل اور تقوی، شجاعت اور بہادری اور دلیری سے یہ پرجوش تھے اور یہ پرکیف تھے، مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو پورے مکے والوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دھاک بٹھا دی، وہ ڈر گئے، ان پہ خوف غالب آ گیا، وہ اپنے گھروں کے اندر گھس گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں، اور مسجد مکہ جو حرم شریف کی مسجد ہے اس میں داخل ہوتے ہیں، تو کیا منظر ہے کہ 360 بت وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بتوں کا صفایا کروایا، ایک چھڑی لی آپ علیہ السلام نے، اور بت کے اوپر مارتے تھے، اور ساتھ میں قرآن کی آیت پڑھتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ کچھ بت اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود توڑے، اور باقی بت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑی دی کہ علی تم ان کو توڑو، ان بتوں کو توڑوایا۔ کفار مکہ بہت پریشان تھے کہ اب ہم سے انتقام لیا جائے گا، اب ہماری عزتیں تار تار کی جائیں گی، اب ہماری گردنیں اتاری جائیں گی۔ وہ پرانے واقعات ان کو یاد آیا کرتے تھے کہ جب اللہ کے نبی پہ انہوں نے اوجڑی ڈالی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے اوپر کچرا پھینکا تھا، آپ کے صحابہ کو اذیتیں دی تھیں، وہ بلال کی اذیتیں، وہ عمار کی اذیتیں، وہ صہیب کی اذیتیں، اور وہ مختلف صحابہ کو جو انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں مکے کے اندر رہتے ہوئے بھی، اور پھر ہجرت کے بعد جب اللہ کے نبی اور صحابہ چلے گئے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ مجبور صحابہ جو ضعفاء میں تھے، فقراء میں تھے، یا کمزور تھے، ناتواں تھے، نہ سے نہ نکل سکے،
یا جن کو نکلنے نہیں دیا، ان کے اوپر بعد میں جو اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ایک ایک چیز کفار مکہ کو یاد آ رہی تھی۔ وہ ہندہ بھی اپنے گھر کے اندر چھپ گئی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اب اپنے گھروں کی چھتوں سے جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام تو کسی پہ حملہ نہیں کر رہے، وہ تو تڑپ رہے تھے اس مکہ کے لیے کہ جس سے ان کو دلی لگاؤ اور شغف اور محبت تھی۔ کوئی حرم شریف کو چوم رہا ہے، کوئی وہاں پہ طواف کر رہا ہے، کوئی وہاں پہ جو ہے نمازیں ادا کر رہا ہے، کوئی اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک بہترین اعلان فرمایا جو امن کا پیغام تھا، جو امن کا اعلان تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کروایا کہ جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ امن میں ہے، جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی وہ امن میں ہے، جس نے اپنا اسلحہ پھینک دیا وہ امن میں ہے۔ کفار جمع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا معاملہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا تم کو کیا توقع ہے؟ انہوں نے فرمایا جو ایک کریم بھائی اپنے کریم بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ وہ کرم کا معاملہ کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی انتقام اور کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جو اسلام کے اندر داخل ہو گیا وہ امن سے۔ اب ایک ایک کر کے لوگ آنا شروع ہوئے، مسلمان ہونا شروع ہوئے، حتیٰ کہ وہ ہندہ بھی آئی جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ مکہ فتح ہو گیا، مکے کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اللہ کا نظام چل پڑا، نماز، عبادات، اللہ کے دین کی دعوت اور دین کے سیکھنے سکھانے کے حلقے وہاں پہ لگنے لگے، اور اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو مکے سے ہجرت کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا۔ تو یہ فتح مکہ، یہ اسلام کی فتح کا دن ہے، اور یہ ہجرت کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس سے اسلام کو اللہ پاک نے عزت اور عظمت عطا فرمائی، اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائی، اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینے کے ساتھ مکہ کے اوپر بھی غلبہ عطا فرمایا۔ اب صحابہ کرام پریشان تھے جو آپ کے ساتھ مدینے سے آئے تھے 10,000 کی تعداد میں، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر فتح ہو گیا، یہی مولد النبی ہے، یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے، یہیں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہیں آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی گزری، یہیں آپ کے جو ہیں والدین رہا کرتے تھے، آپ کا قبیلہ یہاں رہتا تھا، شاید کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو چھوڑ دیں گے اور مدینے واپس نہیں جائیں گے۔ یہ خبر کسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی، آپ نے کہا نہیں نہیں، میرا جینا میرا مرنا انصار کے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ واپس مدینے جاؤں گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بڑا قدم اٹھایا کہ آپ واپس اعمال سے فارغ ہو کے ایک صحابی کو وہاں کا نگران بنا کے واپس مدینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے چلے گئے، اور پھر اس کے 2 سال کے بعد دوبارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لائے، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا اور آخری حج کہتے ہیں۔ تو یہ فتح مکہ کا واقعہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج بھی مکے کی حفاظت فرمائے، آج کے ابراہوں سے اور آج کے دشمنوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرمائے۔ جیسے اللہ پاک نے اس زمانے کے اندر ابابیلوں کو بھیج کے ابراہہ اور اس کی فوج کو شکست دی تھی، آج بھی جو مکے کی طرف بری نگاہ سے دیکھے گا، اللہ کی قدرت وہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت وہی ہے۔ وہ ابابیل آج بھی جو ہے دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج بھی اپنے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں اور کر کے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حرمین شریفین کے شرف اور کمال کے اندر برکت نازل فرمائے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں ان مقامات مقدسہ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔